مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے 60 حج کیے زندگی میں، 60 حج۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں حج پر گیا تو میں نے بہت مجمع دیکھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان سب کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں رات کو کسی کہنے والے نے مجھے کہا کہ سب کا حج قبول ہے، بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، صرف اس ایک شخص کا حج قبول نہیں ہے۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں نکلا، میں نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح وہ شخص ہے کون، اس کا عمل کیا ہے، وہ ایسے کون سے کام کرتا ہے کہ رب نے سب کا حج قبول کر لیا، اس ایک بندے کا حج قبول نہیں کیا۔ حالانکہ ہم نے تو یہ بڑا سنا ہے کہ جہاں پر 40 لوگ بیٹھ کر رب کا ذکر کرے، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرے، دعا کرے، تو وہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ولی کی وجہ سے سب کی دعائیں، سب کے عمل قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن لاکھوں کا مجمع سب کا حج قبول ہے، ایک شخص ہے اس کا حج قبول نہیں ہے۔ کہا کہ میں صبح نکلا تو ہر ملک کے علیحدہ خیمے لگے ہوتے تھے، جھنڈے لگے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں اس علاقے کی بستی میں پہنچا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑا نیک بندہ ہے، وہ تو بڑا نمازی ہے، وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں نے کیا سنا اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ چلو بتاؤ وہ کدھر ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کی پچھلی سائڈ پہ ہے، آپ چلے جائیں، وہاں پر وہ علیحدہ رہتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں جب وہاں پر گیا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے وعلیکم السلام کہا اور ساتھ ہی کہا کہ آپ مالک بن دینار ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بڑی تیری بصیرت ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اور پریشان ہوا کہ مجھے حکم کیا ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہے، باقی سب کا قبول ہے، اور لوگ اس کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات دے رہے ہیں۔ اس کو میں نے دیکھا تو یہ مصلی بچھا کر نماز میں مصروف تھا، اور اب اس کی بصیرت اتنی ہے کہ اس نے مجھے بغیر میں نے بتایا، میرے بتائے بغیر ہی اس نے مجھے پہچان لیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے یہی کہنے آئے ہوں گے کہ جاؤ تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگا کہ میرے سے آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح نا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ 24 سال ہو گیا مجھے، 24 سال سے مسلسل حج کر رہا ہوں، قائم اللیل و صائم الدہر ہوں، ساری رات نمازیں پڑھتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، رب کی عبادت کرتا ہوں، لیکن 24 سال ہو گئے، ہر سال کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ چلے جاؤ تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ ایسا کیا ہوا ہے، کون سی وجہ ہے، تو نے کون سا کام کیا؟ تو کہنے لگا کہ حضرت میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں، اپنی ماں کا نافرمان۔ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بہت مال دیا، جب رب نے مجھے زیادہ مال دیا تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں شراب پی کر گھر آیا، نہ روزے کی پرواہ کرتا نہ رمضان کا احترام کرتا، شراب پی کر گھر آیا تو ماں افطاری کے معاملات میں مصروف تھی۔ کہتے ہیں میں نے ماں کو کہا کہ مجھے روٹی پکا کے دے پہلے، لیکن مجھے میری ماں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے، شرم کر، خود تو روزہ رکھتا نہیں ہے، جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کا تو احساس کر۔
تو وہ شخص کہنے لگا، محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے کہ جب میری ماں نے مجھے اس طرح بولا تو مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ شراب کے نشے میں دودھ تھا، کوئی عقل نے کام نہیں کیا۔ مجھے جب ماں نے اس طرح کی بات کہی تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے ماں کو تھپڑ مار دیا۔ کہتے ہیں میں نے ماں کو تھپڑ مارا تو ماں جلتے ہوئے تندور کے اندر گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے کے اندر بند کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے ساری رات آوازیں آتی رہی، لیکن میں نشے میں ڈوب تھا، کچھ خبر نہ تھی۔ صبح اٹھ کر جب میں ہوش میں آیا، میں باہر نکلا تو میری بیوی جو تھی وہ بیگ باندھ رہی تھی، سامان باندھ رہی تھی، بیگ تیار کر رہی تھی۔ میں نے کہا کدھر؟ تو وہ کہنے لگی کہ جو اپنی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکا وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گا۔ کہا کہ میری ماں کا کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ تمہاری ماں، اس کو راتوں رات لوگوں نے دفنا دیا۔ تو تڑپ کے کہنے لگے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری ماں کو دفنایا جا رہا تھا، میری ماں کا جنازہ تو مجھے نہیں بتایا۔ کہا کہ تمہاری مرتی ہوئی ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بچے کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا۔ کہا کہ جب میں نے یہ سنا تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اور میں نے کہا تو اتنا بدبخت ہے، ماں کو مارتا ہے، ماں کو جلا دیا۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں جب باہر گیا مجھے بہت دکھ ہوا اپنی ماں کا، تو میں نے کلہاڑا لے کر اپنا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس کے ساتھ میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا، اور میں نے جتنا مال میرے پاس تھا سارا صدقہ و خیرات کر دیا، اور 24 سال ہو گیا مجھے۔ ہر سال کوئی اللہ والا آ کر کہا جاتا ہے کہ چلو دوڑ جاؤ تمہارا حج قبول نہیں۔ حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ رب مجھے معاف کر دیں۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے دوبارہ اس کو تھپڑ مارا، دوبارہ تھپڑ مار کر میں واپس چلا آیا۔ کہتے ہیں وہ شخص رونے لگ گیا، ادھر میں واپس چلا گیا۔ رات کو میں سویا تو مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور نبی پاک نے کہا کہ مالک بن دینار تم اس شخص کو مایوس کیوں کر کے آگے ہو؟ تم اس کے لیے توبہ اور استغفار کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے لیے دعائے مغفرت کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ماں کا گستاخ اور اس کے لیے توبہ، اس کے لیے دعائے مغفرت کروں میں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب پاک نے کہا کہ مالک بن دینار سنو، کل رب اس کی ماں کی وجہ سے ہی محمد بن ہارون بلخی کو بخش دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب اس کی ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرے گی اور عرض گزار ہوگی کہ میرے مالک و مولا میں نے 9 ماہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، میں نے اس کو پیٹ میں رکھا تو مجھ سے چلنے نہیں ہوتا تھا، چلتے ہوئے مجھے دشواری ہوتی، تکلیف ہوتی، میں بیٹھتی تو تب بھی تکلیف ہوتی، لیٹتی تو تب بھی تکلیف ہوتی، میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، اور جب اس کی پیدائش کا وقت تھا تو سخت ترین تکلیف جو ناقابل برداشت تھی میں نے پھر بھی برداشت کی، لیکن جب یہ پیدا ہوا، اس کی پرورش کی، یہ بڑا ہوا تو اس نے ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کیا، اس نے حسن سلوک نہیں کیا، اس نے میرے پر ظلم کیا۔ تو کہا کہ جب اس کی ماں مقدمہ درج کروائے گی، مقدمہ دائر کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو گھسیڑ کر لے جاؤ اور دوزخ میں پھینک دو، اس نے ماں جلائی تھی اس کو بھی جلا دو۔ کہا کہ جب فرشتے اس کو گھسیٹیں گے تو محمد بن ہارون بلخی پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے، ماں کچھ نہیں بولے گی، فرشتے پھر گھسیٹیں گے، پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھیں گے، ماں کچھ بھی نہیں بولے گی۔ تیسری دفعہ جب فرشتے اس شخص کو گھسیٹیں گے تو وہ شخص اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ میری ماں یہ مجھے جلانے لگی ہے،
یہ مجھے آگ میں پھینکنے لگے ہیں. تو وہی ماں جس نے خود مقدمہ دائر کیا تھا اب وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گی میرے مالک میں نے اپنے بچے کو معاف کیا تو بھی معاف کر دے.